وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال ایک اہم ترین مسئلہ کے بارے میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی صرف قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے، دعا نہیں کرتا ہے، تو بن مانگے بھی اللہ رب العالمین اس کو دے دیتا ہے، ایسی کوئی حدیث ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں کئی روایتیں ابو سعید خدری، عمر بن خطاب، جابر بن عبداللہ، حذیفہ بن یمان اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں۔ مثال کے طور پر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ترمذی میں 2926، دارمی میں 3356 کہ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مانگنے سے روک دیا ہے، مشغول کر دیا ہے، اسے میں مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں۔ اس کی سند ہی درست نہیں ہے، اس میں عطیہ العوفی ہے اور یہ ضعیف ہے۔ اسی طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی تاریخ بخاری میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 115، طبرانی فی دعا 1850، بیہقی شعب الایمان 567۔ اس میں بھی ہے صفوان بن ابو صحبہ، وہ ضعیف الحدیث، وہ بھی ضعیف ہے، یہاں تک کہ محدثین نے لکھا لا یجوز الاحتجاج بہ، اس سے استدلال کرنا ہی درست نہیں ہے۔ اور جابر کی روایت بیہقی شعب میں ہے 568، قضاعی مسند الشہاب میں 584، اور اس میں جو راوی ہے ضحاک بن خمرہ، وہ متروک الحدیث ہے۔ حذیفہ بن یمان سے ابو نعیم فی الحلیہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 313 ہے، اور اس کی سند میں عبد الرحمن بن واقد ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں یحدث بالمناکیر عن الثقات ویسرق الحدیث، حدیث چوری کرنے والا۔ انس بن مالک کی روایت ابن عساکر کی معجم میں ہے 527، اور اس کی سند میں یوسف بن عطیہ ہے، وہ متروکن، یہ بھی متروک ہے۔ عمر بن مرہ کی روایت ہے اس سلسلے میں ابن ابی شیبہ میں 29273، مرسل ہے، صحابی کا نام بھی نہیں ذکر کیا ہے، اور شیخ ناصر الدین الالبانی نے سلسلہ ضعیفہ 4989 پر ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے علماء لجنہ دائمہ سعودی عرب نے بھی فتاوی اللجنہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 191، شیخ ابن عثیمین نے فتاوی نور علی الدرب، اور اسی طرح سے ان لوگوں نے کیا کہا ہے لأن مسألۃ اللہ تعالی من عبادتہ کما قال تعالی، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، مانگنا، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ فالإنسان معمور بالذکر ومعمور بالدعاء، انسان کو حکم ہے ذکر کرنے کا بھی حکم ہے، مانگنے کا بھی حکم ہے۔ تو وَلَا يُغْنِي أَحَدُهُمْ عَنِ الْآخَرِ، ایک دوسرے سے بالکل بیگانہ نہیں کر سکتا ہے۔ وقد بالغ بعض العلماء فحكموا عليه بانه موضوع، بعض علماء نے تو اس روایت کو موضوع قرار دیا، جیسے ابن الجوزی، الذهبی، علامہ الشوکانی، الموضوعات لابن الجوزی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 165، اور تلخیص ذہبی کی ہے 313، الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ للشوکانی صفحہ نمبر 136۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ کہنا کہ جو قرآن پڑھتا رہتا ہے اور دعا نہیں کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے، دعا کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اس لیے قرآن پڑھنا بھی چاہیے اور دعا بھی ساتھ ساتھ کرنی چاہیے۔ دعا عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، اور جو اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، جو نہیں مانگتا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سی روایتیں بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں
تحقیق کے میزان پر رکھیں تو معلوم ہوگا کہ ان روایات کی کوئی حیثیت ہی نہیں. جیسے یہی روایت کہ جو قرآن ہی پڑھتا رہے، دعا بھی نہ مانگے تو بھی اللہ رب العالمین بھرپور دے گا، یہ بات درست نہیں ہے. بلکہ قرآن پڑھنا بھی چاہیے، دعا مانگنی بھی چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.